بلوچستان کا جو مسئلہ ہے وہ کس طرح حل ہو سکتا ہے؟ دراصل بلوچستان کا جو آپ فرما رہے ہیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا پورا زندگی کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے۔ پہلے یہ فیصلہ کہ وہ مسئلہ ہے کیا، اس کے لیے ہم دانشور جو لوگ، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں بلوچستان کے، ان کو بٹھایا جائے۔ اور دوسری بات ہے، کوئی بھی سرکاری سرپرستی کے بغیر، ارسطو بھی اگر الیگزینڈر اس کو 2 کروڑ نہ دیتا، آج کل کے 2 کروڑ، تو وہ کبھی نہ کچھ کام کر سکتا۔ دیکھیں، گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر تو کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ سب سے پہلے جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو جانتے ہیں، ان کو بلائیں، بیٹھیں، سب سے پہلے یہ طے کریں کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے کیا، اس پر ایگری کر لیں۔ جب ہم ایگری کر لیتے ہیں کہ یہ ہے اس کا مسئلہ، یا اس کی روٹس ہیں، جس کو بولتے ہیں ملٹی پرونج، اس کی شاخیں، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ، اس کو ہم نے حل کرنا۔ پہلے ہم ہمارا دیکھیں نا، ایک ہمارا ویژن بنتا ہے پہلے، اس کے بعد مشن بنتا ہے، پھر ہمارا ایکشن ہوتا ہے، پھر ہم اس لائن پر جائیں کہ کیا کیا مسئلے۔ ہمارا مسئلہ بھوک اور افلاس بھی ہے، ہمارا مسئلہ ہمارا ساحل بھی ہے، جس کو صومالیہ کی طرح پلنڈرنگ ہو رہی ہے، وہ ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ٹریڈ روٹس ہیں، یہ ٹریڈ روٹس ہیں، یہ سڑک نہیں ہیں۔ یہ وہ ہے جہاں سے ہمایوں بھی گزر کر گیا تھا، تیری سے جب گزرا، بلوچوں نے اس کو اپنا بڑی اس کو سپورٹ کی، ورنہ انڈیا کی تاریخی علیحدہ ہوتی۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم سے پناہ لیں، تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا۔ تو وہ ہمارے صدیوں پرانے ٹریڈ روٹس ہیں۔ دنیا کا ہر ملک، ابھی میں جرمنی میں جیسے پڑھتا رہا، فرانس سے اس کا بارڈر کھولا ہے، ہر ملک سے ان کا بارڈر کھولا ہے۔ وہ بارڈر اب بند کریں گے، آپ ٹریڈ کیسے کریں گے؟ دوسری بات ہے، آپ تو خود چونکہ بلوچ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں تو نہ گھاس ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے۔ اگر آپ روٹ کو کھائے گا کیا، وہ تو مر جائے گا۔ وہ تو ایک ماس کلنگ ہو جائے گی کہ وہاں پر کچھ نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر زمین بھی نہیں ہے، کاروبار بھی نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرے گا پھر آدمی؟ تو ان سب کو نیشنل پارٹی کا بھی ان کو کھولے، وہ کرے، بیٹھ کر پہلی بات ہے کہ ڈیسائیڈ کریں کہ جناب اصل مسئلہ کیا ہے۔ اس میں ہر ایک اپنا اپنا ویو دے رہے، وہ نہیں، یہ کنسنسس کر لیں ڈیموکریٹک جو سٹائل ہے، اس میں کیا بیٹھ کے کر لیں گے یہ اصل مسئلے، یہ پہلے 5 ہیں، یہ 10 ہیں، باقی ان کی شرطیں آف شوٹس ہیں اس کی، تو اس کو ڈیسائیڈ کر لیں۔ اور نیشنل پارٹی یہ کہہ رہی کہ جناب ہم کو ڈائیلاگ کے لیے بلائیں۔ دیکھیں 2.5 سال کا جو ہم کو عرصہ ملا، اس میں کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنے بڑے کام ہوئے اس میں ہم کو، لیکن یہ تھا کہ وہ کوئی سسٹم ایسے، لیکن وہ ساحل اور وسائل کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جی ہاں، لیکن اس کا جیسے ہے نا کہ آپ جب ایک گورنمنٹ میں آپ 2.5 سال دیکھیں، 75 سال دیکھیں، اور 2.5 سال دیکھیں، اس میں جو ممکن جو کوشش کی گئی، جیسے ہمارا یہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو بڑے شہر ہیں، کوئی میرے خیال ہے 72 شہر ہیں، اس میں جو پانی شہریوں کو نہیں مل رہا ہے۔ 72 شہروں میں، کوئٹہ میں واسا پانی نہیں دے رہا ہے، لوگ ٹینکروں سے لے رہے ہیں، ٹینکر مافیا پیرالل چل رہے ہیں، پیسے وہ دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، یہ چھوٹے مسائل ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو ہوٹلوں پر لکھا ہوتا تھا 2 آنے کی روٹی دال مفت، یعنی آپ 2 آنے کی جب روٹی دیتے، دال ویسے ہی آپ کے آگے رکھ دیتا تھا ایک پلیٹ۔ اب وہی روٹی 60 روپے کی ہوگی۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ دنیا جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہمارا جب پاکستان بنا تو 1 روپے 12 آنے کا پاؤنڈ تھا، اب وہ میرے خیال ہے 360 روپے کا پاؤنڈ کیوں ہو گیا؟ ہم جرمنی کو ہم نے پیسے دیے تھے، ابھی ہم خود قرضوں میں کیوں جکڑے گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہی مسئلہ جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا تھا کہ حل کریں، بیٹھیں نا، اس کا حل کیا ہے؟ ابھی دیکھیں باقی جو اسمبلیز ہوتی ہیں دنیا کی، وہ تو لا میکر ہیں، لیکن ہماری جو اسمبلی ہے وہ ٹھیکیدار کو پیسے دیتے، تم نالی بناؤ، کھیت، یہ لا میکر کا کام ہے۔ مجھے بتائیں، اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو وہ پیسہ دیں، ان کو بتائیں کہ آپ نے کہاں لگانا ہے، پرائرٹیز کیا ہیں۔ 300 ارب روپیہ اس وقت بلوچستان میں ڈمپ ہو گئے۔ مثلاً ایک منسٹر اس کا یہ بنا ہے، وہ بنا ہے، اس کے بعد دوسرا اس کا چھوڑیں جی اس کو، وہ بنا ہے، وہ آدھا رہ گیا نامکمل، وہ بھی نام، تو اس میں جو 300 ارب بند ہو گیا ہمارا۔ اس کے علاوہ جو نیشنل ایکسچیکر کو ہم دیتے تھے، میں اس سے ایگری نہیں کرتا، یہ فگر ٹھیک نہیں، یہ غلط ہے فگر، وہ تھا 1.64% آف دا ٹوٹل بجٹ آف پاکستان بلوچستان سے جاتا تھا۔ اس دفعہ 1.40 بلین ہم نے دیا، یعنی وہ ہمارا کم ہو گیا ہمارا شیئر۔ اس کی وجہ کی چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہم ٹیکسز نہیں لگا سکتے بلوچستان گورنمنٹ۔ اور ایک لطیفہ جو وہ تھا کہ جب ایک ہمارے وزیر خزانہ تھے تو انہوں نے بلایا سیکٹری کو، اس نے کہا کہ میں وزیر خزانہ ہوں، پہلے مجھے خزانہ دے کو، پھر اس کی چابیاں مجھے دے دو تاکہ میں دیکھوں کتنے پیسے ہیں، کیونکہ میں وزیر خزانہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک دفعہ ریکارڈ ہے بلوچستان گورنمنٹ کا کہ 1 سال میں
6 سیکٹری فائنانس تبدیل کیے، کیونکہ جب یہ سیکٹری فائنانس لگاتے تھے اس کو، وہ 1-2 مہینے اٹھ کے جی مجھے تو سمجھ ہی نہیں یہ کیا ہے، میں کیا کروں، تو یہ اس کو ہٹا دیتے تھے۔ رائٹ مین رائٹ جاب، آپ وہ کریں تو جب اس وقت کریں گے، ہمارے مسائل بہت زیادہ، ہمارے کوئی 1.25 کروڑ یا کتنے نوجوان باہر ہیں، ابھی ہمارے جو 6 لاکھ بچے جب اسکولوں میں آنے والے ہیں تو اسکول نہیں ہے ہمارے پاس، تو ہم ان کو کون سا مستقبل دیں، ہم کیا ان کو فیوچر دیں؟ وہ اس وقت بیٹھ کر، اور ہمارے زیادہ جو ایکسپینڈیچر نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ہے، آپ اس کو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جسے ہم کو شان کر سکیں، ریونیو جنریٹ کر سکیں، لیکن اس کے لیے کہ وہ سنجیدگی سے اور ان کا وہ کیپیسٹی ہو۔ اب دیکھیں اور ملکوں میں دیکھیں کہ وہ ان کے پاس پی ایچ ڈی ہیں، ان کے پاس اسپیشلسٹ ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں۔ ہمارے عام طور پہ یہ پولیٹکس بھی موروثی پیری مریدی کی طرح، باپ ہے، بیٹا ہے، نانا ہے، دادا، وہ خاندانوں میں چل رہا ہے، ان کی اپنی پرائورٹیز ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی کامن مین کی کیا ہے، کامن مین کہتے ہیں مجھے بجلی، گیس، پانی، میرے بچوں کا تعلیم دیں، مجھے کھانا چاہیے، روٹی چاہیے۔ جاگیردار اور سرمایہ دار ان کے کہتے ہیں میری جو ہے 15 فیکٹریاں تھیں، ان کو میں نے 20، اور یہ سارے غیر ملکی شہری ہیں۔ اگر آپ دیکھیں یہ تو پاکستان کے، یہ ساری باہر سر یہاں پر دفن ہونے کے لیے آتے ہیں، جب فوت ہو جاتے ہیں ان کی لاش کو لا کر ڈیڈ باڈی کو دفن کر دیتے ہیں، باقی جو ان کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس ملک کے غریب آدمی کو لائیں، کامن مین کو لائیں، اور وہ آئے اور وہ اپنی پرائورٹیز۔ میں غلام محمد نے جب خان افق اللہ سے ملنے گئے تھے، غلام محمد گورنر جنرل، اسے کہا خان صاحب ریاست کا حالات کی میں بات کر رہا ہوں، اسے کہا کہ جناب آپ کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں آپ ایچ کالج میں بھجوا دیتے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ ان کو جو ہے میٹرک کا لات میں کریں، کامن سکول میں جائیں، ان کو پتہ چلے، آپ کے شاہی خاندان کو پتہ چلے کامن مین کے کیا مسئلے۔ آپ دیکھیں ہمارے نواب وغیرہ ان کے بچے جیسے پیدا ایچ میں ان کو رائڈنگ سکھاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں، وہ عوام سے بہت دور ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ عوامی مسائل کیا ہیں۔ تو یا وہ بڑا مشہور کوئی ان کا واقعہ نہیں کہ اسے کہا جی یہ لوگ کیوں کھڑے میرے محل کے آگے، اسے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ شور مچا رہے ہیں کہ روٹی بہت مہنگی ہوگی، بولتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں بھائی، روٹی مہنگی ہے، فروٹ کھاؤ، سیب کھاؤ، کیک کھاؤ، جب تک سے لکھا ہے ڈبل روٹی کھائیں، روٹی ہاں کیا ضرورت ہے آپ جو، تو کیا ضرورت ہے، آپ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ تو وہ جو ہماری رولنگ کلاس میں جب آتے ہیں تو اس طرح وہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ اسی طرح ٹیکس سسٹم آپ ٹھیک کریں نا، ٹیکس تو ہمیشہ امیر لوگ دیتے ہیں، یہ غریبوں پر اس کو شفٹ کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ ابھی تو IMF نے بھی، ورلڈ بینک نے بھی کہا کہ جناب آپ وہ جو رولنگ کلاسز ہیں آپ ان پر ٹیکس لگائیں نا، ان پر تو آپ لگاتے ہیں نہیں ٹیکس ہے، تو آپ لگاتے ہیں جو پہلے ہی بیچارہ کچلا ہوا ہے۔ پھر ہم ڈائریکٹ ٹیکس بھی دیتے ہیں، انڈائریکٹ بھی دیتے ہیں۔ آٹا جب میں خرید کر لاتا ہوں تو 250 روپے پہلے ٹیکس کٹ چکا، میں نے جب 1000 آٹا خریدا 250 تو میں دے آیا ہوں اس کو، تو پھر وہ کہتے ہیں جی پاکستانی ٹیکس نہیں دیتے۔ بھائی آپ تو ڈائریکٹ ٹیکس لے لیتے ہیں وہاں سے، آپ انڈائریکٹ ٹیکس لے لیتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا وہ ٹیکس کہ ایک چیز پر 2-3 دفعہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ تو آپ کا جو کیسکو کوئٹہ ہے، یہ اگر میں غلطی نہیں کر رہا 10 بلین کا یہ قرض دار ہے، کیونکہ اس کی بجلی جو باثر لوگ لے رہے ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے، تو قرضے میں جا رہا ہے۔ اچھا اس کو یہ سینٹ پہ بھی سوال ہوا تھا، میں بھی اس میٹنگ میں تھا، اسے کہا کہ جناب ایک تو جو لوگ بل دے رہے ہیں، یہ فیول ایڈجسٹمنٹ میں جو بل نہیں دے رہے ہیں ان کا بھی ان پر ڈال دیتے ہیں، یعنی بل دینے والا 2 گنا زیادہ بل دیتا ہے، اپنا بل بھی دے اور ان سرمایہ داروں کا بھی دے جو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، ان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں، ان کے کام ہو رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، اور یہ بیچارہ اس کی ایک بلب اس کے چھوٹے سے گھر میں، اس پر بھی وہ کہتے ہیں جی آپ اتنا پیسے بڑھا دیں گے۔ مطلب ایک عجیب بات ہے کہ دیکھیں جو اسلام کا مسلمان، ہمارے ایک عقیدہ ہے کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ تو اسلامی اسٹیٹ ہمیشہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوتی ہے۔ آپ نے حضرت عمر کا بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا نا کہ وہ گئے، کوئی خاتون بھی بھوک سے بیٹھی تھی، فوراً آٹا چیزیں ہوتی، یہ ریاست کا کام ہے، ورنہ مجھے جواب دینا پڑے گا اللہ کو۔ میں حیران ہوں کہ اس کے باوجود یہ ابھی 1 ارب روپیہ چاند دیکھنے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ 4000 سال پہلے مصر والوں کو پتہ چل گیا تھا، انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا چاند کب نکلتا ہے، چاند گرہن کب ہوگا۔ آپ سوچو اس قوم کے عیاشی دیکھو کہ چاند دیکھنے کے لیے 1 ارب روپیہ، اور وہ ارب روپیہ کیا ہے، وہ میرا خون ہے جو خرچ ہو رہا ہے، وہ ہمارا ٹیکسز ہے جو ہم کو نچوڑ کے ان کو دیتے ہیں۔ میرا مطلب کہ ایک ریالٹی کی دنیا میں آبزرویٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان کا کام، میرا کام ہے چاند کو دیکھنا۔ بس یہ جو پورا محکمہ ایک ہے جس کا یہ کام ہے، اسپیشلائزڈ ہے،
تو اس کو آپ دیں. وہی بات ہے کہ آپ نے جو پہلے کہا تھا نا کہ مسئلہ کیا ہے، وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ مسئلہ کیا ہے. اچھا اب دیکھو بلوچستان معدنیات سے مالا مال ہے، ہر چیز ہے یہاں پہ، کروم ہے، بیرائٹ ہے، گولڈ ہے، گیس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز ہے. اس کے باوجود نوجوان مایوس ہیں، روزگار نہیں ہے، اور کچھ نوجوان پہاڑوں پہ ہے. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دراصل بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آپ خود صاحب علم ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ جب کسی جیسے افریقہ میں ہیرا نکلا، انہوں نے 2 قبیلوں کو لڑایا، اس کو بھی ویپن دی، ان کو لڑا کے مار کے وہ 5 لاکھ آدمی ان کے مر گئے. وہ سارے انہوں نے ہیرا نکالنا شروع کر دیا. اس کے بعد سونا نکلا، انہوں نے جو تھا ان کو لڑا کے مار کے وہ سونا نکالنے لگے. تو بلکہ دنیا نے نفرت میں اس کا نام رکھا، یہ تھا بلڈ کا یہ ہے. تو ابھی چونکہ دیکھیں انہوں نے پہلے، جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو تھی ہماری خلافت عثمانیہ، ان کو تیل انہوں نے نکال لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ تیل ہے اور ان کو چاہیے تھا کیونکہ، لیکن انہوں نے تیل نہیں نکالا. انہوں نے پہلے خلافت عثمانیہ کو توڑا، تسلی کے ساتھ ٹکڑے کیے، چھوٹے. خلافت عثمانیہ 3 بڑے اعظموں پر پھیلی ہوئی ریاست تھی، بڑی طاقتور ریاست تھی. انہوں نے اس کے ٹکڑے کر کے چھوٹے ملک بنائے، پھر پیٹرول نکالنے لگے. جب انہوں نے بلوچستان کا سروے کیا 19 سینچری میں کیا، جنرل کننگم ڈائریکٹر جنرل تھا، تو اس نے آرکیولوجی کا بھی کیا، یہ بھی کیا. انہوں نے دیکھا کہ بلوچستان میں اتنی دولت ہے، یہ سرمایہ، انہوں نے بلوچستان کو ڈسٹرب کر دیا، جان بوجھ کے کیا، یہ نہیں ہوا. اور انہوں نے بلکہ یہ ہمارے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، یا کوئی پیٹرول کہتے ہیں، یہاں پر جو پیٹرول جب نکالنے لگے تو امریکن یا پتہ نہیں کون سی کمپنی، تو اس پر اتنا پریشر پڑا کہ وہ چلی گئی کمپنی. کہتے ہیں یہ میری بٹ ٹوٹ گئی. آپ ہی کو ماننے والی کہ آپ کے ویسے کی بٹ تھی، ٹوٹ گئی. اب ہمارا جو سونا ہے وہ ہمارے ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے ہمارے بجٹ میں. ہمارا جو سونا ہے ہمارے جیسے ریکارڈ ایک ہے. تو جو ہمارا دوسری بات ہے کہ اس میں ہمارا پاکستانی ہونا چاہیے. اصل ہوتا ہے کہ پارٹیکل پر ملین، اس 1 ملین میں کتنا پارٹیکل سونا ہے ہم کو تو پتہ نہیں، وہ تو اٹھا کے لے جا رہے ہیں. اس میں خالی سونا نہیں ہے، اس میں ریئر منرلز بھی ہیں جو انتہائی قیمتی ہے. پھر یہ کہ وہ ہمارے بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی، وہ کہاں جا رہی ہیں، ان کو کون اٹھا کے لے جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک دنیا کا بدنام ترین ملک ہے صومالیہ کے اپنے جو حکومت ہے وہ کہتی ہے میرے ساحل کو لوٹو، بس مجھے پیسے دے دو. دوسری جو وہ بلوچستان کا ہے کہ وہ ہمارے ساحل کو لوٹ رہے، ایسے خطرناک نیٹ استعمال کرتے ہیں جیسے گجا نیٹ. اب مچھلی کے جو انڈے ہوتے ہیں اس میں ایک انڈے میں لاکھوں مچھلیاں بھی ہوتی ہیں، یہ اس کو بیلچے کی طرح زمین سے مار کے لے جاتے ہیں. ماہی گیر کو پتہ ہے کہ یہ مچھلی ہے، یہ نیٹ، وہ مچھلی ہے 4 انچ کا نیٹ، چھوٹی ہے 2 انچ کا، اس کے مطابق وہ کرتے ہیں. وہ شکار کرتے ہیں، سمندری زندگی کو تباہ نہیں کرتے. یہ سمندری زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، کیونکہ پیسے جہاں پر پہنچ رہے ہیں تو اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب تک کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ، تو پھر یہ دیکھیں کہ آئندہ ہوگا کیا. ہمارا سمندر خشک ہو جائے گا، ہمارے یہ سب، اور پھر اوپر سے ریجن کا وہ آ گیا جو ہمارے جس کو کہتے ہیں جیو پولیٹکس، کے ہمارے پاس سارا سال کھلی رہنے والی بندرگاہیں ہیں. اس پر چین کی بھی نظر ہے، اس پر روس کی بھی نظر ہے، اس پر جو ہے امریکہ کی بھی نظر ہے کہ جناب وہ نہ ادھر آ جائے. وہ کہتے ہیں وہ نہ ادھر آ جائے. تو وہ جو مختلف عالمی طاقتیں ہیں وہ اچھا. اور ہماری دیکھیں، آپ کہیں سے منرل نکالتے ہیں، اس علاقے پر آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. قانون ہے جیسے مچھ تھا، آپ 19ویں صدی میں نکال 1 روپیہ مچھ والوں پر خرچ نہیں کیا. اسی طرح پھر اب شارک کوئی خرچ نہیں کرتے. اس کی وجہ کہ وہی لوگ اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہی حکومت فارم کرتے ہیں. وہ جب فارم کرتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے تمام قانون بناتے ہیں. ہمارے وسائل لوٹے جا رہے ہیں. ہم کو تو جب انگریز چلے گئے تو ہم کو ایک چلتا ہوا ملک دے کر گئے تھے. اس کی ٹرین، اس کا سسٹم، ٹیلی فون، ڈاک نظام، عدلیہ، تمام چیزیں چلتی ہوئی ہم کو دے کر گئے، تیار تھی بالکل. وہ اپنے اسپونٹینیس فلو میں چل رہی تھی، جو ہم نے دیکھتے دیکھتے ہر چیز ختم ہو گئی. ہماری پی آئی اے کو دیکھ کر لوگوں نے ہم سے کہا جی ہم کو بھی ایئر سروس بنا دیں. تو یہ ساری باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ آپ لوگ تھے تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہمارے لیے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ذرا یہ بھی تھوڑا بیٹھ جائیں، ٹیبل پر آئیں، بات چیت کریں. جو ہمارے پارٹی لیڈر ہیں ان کو انوائٹ کریں، ان سے بیٹھ کر بات کریں اور گریجولی اس مسئلے کو حل کر دیں. ونس فار آل، ہمیشہ کے لیے حل کر دیں، ایک پالیسی بنا دیں.
बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब, अदब की बात हुई, बड़ी सियासत मेहरबानी। की बात हुई, और इंशाल्लाह आने वाले एक प्रोग्राम में इंशाल्लाह। फिर इस पे जी, जी, बात ज़रूर, करेंगे मुझे और बड़ी ये खुशी होगी। सिलसिला हमारे चलता रहेगा। बलूचिस्तान के चैनल तो हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है। बहुत बहुत बड़ी शुक्रिया। मेहरबानी, शुक्रिया। नाज़रीन, आगा अनवर गुल साहब की बातें आपने सुनी। आगा साहब एक राइटर हैं, एक सियासतदान हैं, एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, और इनका विजन बहुत वसी है, और ये माजी, आल और मुस्तकबिल की बात करते हैं, इसलिए कि जो शख्स हिस्ट्री को जानता हो, तारीख़ को जानता हो, अपने माजी को जानता हो, अपने आल से जुड़ा हुआ हो, तो वो आने वाले वक्त के बारे में भी पेशगोइयाँ कर सकता है। पेशगोइयाँ क्या कि तज्जिया कर सकता है। अल्लाह करे कि हमारा बलूचिस्तान जिन मसाइल में धरा हुआ है वो उससे निकले, और एक खुशहाल बलूचिस्तान, ये खुशहाल पाकिस्तान का ज़ामिन हो, और खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल बलूचिस्तान से ही वाबस्ता है। कयूम बेदार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।